الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں فتقبلھا، یہ جو تقبل ہے یہ فعل ہے اور ہا جو ہے یہ مفعول ہے، یہ فعل ہے۔ رب جو ہے یہ فاعل ہے اور ہا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، فاعل اور مضاف۔ تقبل جو ہے اس کا معنی نکلتا ہے قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا۔ رب تقبل رب، اللہ accepted، ہر ربها ہر لارڈ accepted ہر، یہاں بھی ہا ہے۔ اس ہا کا انگریزی معنی ہر ہے۔ انگریزی میں بھی یہ سبجیکٹ بنتا ہے، یہ ورب بنتا ہے اور یہ ہر آبجیکٹ بنتا ہے۔ فتقبلھا ربھا، اس کے رب نے اس بچی کو قبول کیا، بقبول حسن، قبول حسن، یہ حسن جو ہے یہ صفت ہے اس قبول کا، پھر یہ موصوف ہو گیا۔ اگر ہم اس کو ایڈجیکٹو لکھیں گے تو اس کو لکھیں گے ناؤن کوالیفائڈ۔ بقبول حسن کا معنی بنتا ہے اچھی طرح، یا اچھی قبولیت کے ساتھ۔ اس کے رب نے اس بچی کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا۔ وَأَنبَتَھا، انبتا فعل ماضی ہے،
نباتن مفعول ہے اور یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے. مفعول مطلق کا معنی ہے وہ مفعول جس کو فعل کے ساتھ نسبت ہوتی ہے. یہاں انبتا ہے، انبتا سے بن گیا نباتن. یہ جو حسنن ہے، حسنن اس کی صفت ہے، اس نباتن کی صفت ہے. وَأَنبَتَهَا أنبتها he reared her. یہاں جو سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، وہ ہوا تصور کیا جاتا ہے جو اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. انبتا کا لفظی معنی ہے اس نے اگایا، اس نے پروان چڑھایا، اس نے اگایا، اس نے پروان چڑھایا. ہا اس بچی کو. نباتن حسنن کا معنی بنتا ہے بہترین پروان. A good rearing. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. کفلا فعل ماضی ہے، ہا آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، اور زکریا جو ہے یہ فاعل بھی ہے اور یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے. میں دونوں کا ترجمہ بتاؤں گا. پہلے میں اس زکریا کو فاعل مانوں گا، سبجیکٹ مانوں گا، تو معنی بن جائے گا کفلہا کفالت کرنا، ہا اس کی یعنی مریم کی علیہ الصلاۃ والسلام. زکریا فاعل ہے. وَكَفَلَهَا زکریا، زکریا نے مریم کی کفالت کی. اگر ہم زکریا کو مفعول مانیں گے تو یہاں کفلا میں فاعل ہوا آئے گا.
تو فاعل ہوا بنے گا، تو معنی بنتا ہے کفلہا، اس نے مریم کی کفالت کی، زکریا مفعول بنتا ہے زکریا کے ذریعے سے. میں یہاں نئے سرے سے سمجھاؤں گا. و کفا وکفا لہا زکریا. کفلا فعل ہے، فاعل ہوا ہے، اور ہوا ریفر ہوتا ہے اللہ کی طرف. ہا مونس کی طرف ہوتا ہے، مریم علیہ السلام کی طرف ہوتا ہے. زکریا آبجیکٹ ہے، زکریا کا معنی ہے زکریا، اس کا یہ معنی ہے، یہ نام ہے، پراپر نیم ہے. اس طرح معنی بنتا ہے کفالہا، اللہ نے کفالت دی، اللہ نے ذمہ داری رکھی زکریا کو، یا اللہ نے مریم کی کفالت زکریا سے کروائی. یا اللہ نے مریم کی نگہبانی زکریا سے کی، یا اللہ نے مریم کو زکریا کی کفالت میں دے دیا. اللہ put Maryam under the care of Zakaria. علماء نے یہی معنی بیان کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت، اس کی دیکھ بھال زکریا کو رب نے سونپ دی ہے. زکریا علیہ السلام بھی پیغمبر تھے. کلما یہ ظرف مانا جاتا ہے کلما جب دخل فعل ہے، زکریا فاعل ہے، علیہا ہا ریفرز ٹو مریم علیہ السلام. جب زکریا داخل ہوا مریم علیہ السلام کے کمرے میں، المحراب، محراب مسجد کو بھی کہتے ہیں. جب
زکریا دیکھ بھال کے لیے مریم علیہ السلام کے محراب میں داخل ہوتے تھے، وجد اس نے پایا، کس نے پایا؟ یہ فعل ماضی ہے، اس نے پایا، زکریا نے پایا، اندہا مریم کے پاس، اس کے پاس، مریم کے پاس، مریم علیہ السلام کے پاس، رزقن مفعول ہے، رزق۔ تب زکریا نے مریم علیہ السلام کے پاس رزق پایا۔ تعجب کی بنیاد پر زکریا علیہ السلام نے فرمایا، قال ہی سیڈ کا معنی ہے زکریا سیڈ، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، انا لکی ھذا، انا معنی ہے کہاں سے، لکی تمہارے لیے، ھذا یہ، تمہارے لیے یہ کہاں سے آیا؟ یہ رزق تمہارے لیے کہاں سے آتا ہے؟ قالت شی سیڈ، اس نے کہا، مریم علیہ السلام نے کہا، ہوا من عند اللہ، ہوا مبتدا، من عند جار مجرور، اللہ ہی مضاف الیہ ہے، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ سے آیا ہے یا اللہ سے ہے۔ یہ رزق جو میرے پاس آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اسم ان، یرزقو فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہے وہ رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہے، بغیر حساب، حساب کے بغیر، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے تو بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔